یہ مجلس ایک مرحومہ کی سال ثواب کے ان کے بیٹوں نے رکھی ہے مجلس بہمان اسفا، مگر یہ ایام وہ ایام چل رہے تھے آج سے سفر کا مہینے کا آغاز ہوا اسلام کا دوسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، لہذا آپ کے درمیان ہمیشہ رہتا ہوں اجازت سے واقف ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے تو دوسری آئے موسم سیدھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور مشہور و معروف آیت ہے انما یرید اللہ لیتبعکم الاسلام، قرآن کی آیت ہے بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے رزق کو ایسے دور رکھے جیسے دور رکھیتا ہے، کب قرآن سے اللہ نے پڑھے گئے یہ مجلس جو ہے کوئی سارے سبب کی مجلس ہے، مگر چند جملے ماں کے حوالے سے سن لیں انشاءاللہ محفوظ ہو گئے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا کہ ابھی آپ مسیح پانی سوسانی میں سن رہے تھے، جو بھی اس کائنات میں آیا اسے کہنا ہے۔ ایک شاید میں کبھی کہہ چکا ہوں اسی ممبر سے، جو بھی اس کائنات میں آیا ہے، جو بھی اس انسان آیا ہے، چاہے حیوان ہو جانور ہو انسان ہو، جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن سر پر جانا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایک واحد چیز ہی ایسی ہے جسے انسان خرید نہیں سکتا ہے، مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، واحد چیز ہے موت جسے انسان خرید نہیں سکتا ہے۔ انسان زندگی تو خرید سکتا ہے مگر موت کو نہیں خرید سکتا۔ میں شاید بیان کر چکا ہوں کبھی، مگر کچھ نئے چہرے، زندگی انسان خرید سکتا ہے، حیات تو انسان خرید سکتا ہے مگر موت کو نہیں خرید سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی ڈاکٹر کے جائے، ڈاکٹر نے کبھی کہا ہوگا کہ فلاں شخص کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، اگر اسے دوسرے کڈنی لگا دی جائے تو شاید یہ کچھ دن بچ جائے۔ تو انسان کیا ہوتا ہے، پیسے میں دولت میں بھائی ہے، رشتے دار ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کڈنی دے دیتے تو انسان کچھ دن زندگی بسر کر لیتا ہے اس دنیا میں، مگر جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نہیں اب یہ نہیں کچھ بھی دے دیا جائے بچنے والے نہیں ہے، یا لیڈیز ہے عورت ہے تو بچنے والی نہیں ہے، تو باعث شے ہے انسان جو موت کو خرید نہیں سکتا۔ ورنہ آج یہ ظالم حکومتیں موت کو خرید کے دنیا میں نہ جانے اور کتنا زیادہ ظلم مچاتے ہیں۔ زندگی انسان خرید سکتا ہے، موت کو نہیں خرید سکتا۔ لہذا جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ جن کا مرتبہ بعد
دنیا میں کچھ ہے نہیں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے آخری نبی کا ہے. جب وہ نہ رہے تو ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے؟ ہمارے آخری نبی جب وہ دنیا میں نہ رہے ظاہراً طور پہ کیا نام ہے ہماری کیا مثال ہے؟ جب خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہماری مثال کیا ہے؟ لہذا جو بھی اس کائنات میں آیا ہے اسے جانا ضرور ہے، اور وہ اب جانے والے کے اوپر ہے کہ وہ جو جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے موت کو کیسا پیش کر رہا ہے، دنیا کو وہ شہادت پیش کر رہا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت پیش کر رہا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اس کے اندر حسینی کردار ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے، اور اس کے اندر یزیدی کردار ہے تو سمجھئے اس کی موت شہادت کی موت. اگر اس کے اندر حسینی کردار ہے کوئی فرقہ نہیں. اگر حسینی کردار ہے کربلا سے اچھا کوئی نہیں سمجھا سکتا اسلام کو، کربلا سے اچھا کوئی نہیں سمجھا سکتا. نہ کربلا والے کوئی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ روز عاشور امام حسین نے کہا تھا اے نانا رسول اللہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ آپ کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے. کربلا ہماروں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے. کربلا جو 72 شہدائے کربلا ہیں ان سے اچھا دنیا میں کوئی حق کوئی نہیں سکھا. اسی وجہ سے تو کسی شاعر نے بہت پیارا مصرع دو مصرع کہا تھا، میں آپ تک پہنچا دوں کہ کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو. سنیں اور سنیں گے کہ کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو. ساتھ دو کو غور سے دیکھا 72 ہو گئے. سلوات پڑھ دے پر محمد کربلا سے اچھا آج پوری دنیا دیکھے. آج کیا ہے؟ پوری دنیا کا نام ہے ظلم و جور سے غریب ہے. آج مظلوموں کی حمایت کے لیے ظالم کے خلاف کون تھا؟ جس کے اندر حسینی کردار ہے. آج پورے عرب ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں مظلوم کے معاملے کرتے ہوئے، مگر کسی کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. مگر جس کے اندر حسینی کردار ہے، چاہے جو کہیں بھی رہتا ہو، چاہے ہندوستان میں کوئی رہتا ہو، ایران میں رہتا ہو، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، اگر جس کے اندر حسینی کردار ہے، جس نے کربلا والوں سے درس لیا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں نا، یہ ماہ محرم کا جو چاند نکلا، میں ایک مہینہ جو ہمارے درمیان سے گزر گیا، میں ایک سوال کر دوں آپ کے سامنے. آپ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، جلسے میں، میلاد میں، مجلس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کم سے کم کسی بھی جلسے میلاد مجلس میں 25 جگہ آپ نے شرکت کیا ہوگا اس ایک مہینے میں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک سوال کر دوں، بتائیے اس 25 جلسے میں آپ نے شرکت کیا، مجلس میں شرکت کیا، آپ کو کیا ملا؟ آپ کا کردار اگر ایک مہینہ کے پہلے جیسا تھا ویسا ابھی بھی ہے تو آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی باقی نہیں. آپ پھر یہ نہ سوچئے گا کہ کربلا والے کا ہم نے حسین کا نام منایا تھا. بھیا یہ لیبل تو ہم نے حسینی لگا لیا، مگر شاید کردار ہمارا یزیدی والا ہے. ہمارا کردار یزیدی والا ہے. سوال ہے نا کہ ایک مہینے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس لیے کہ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تب کہہ رہے امام حسین کیا انما خرجت لطلب الاصلاح امت فی جدی. اے دنیا والو، اے مدینے والو، یہ نہ سوچنا کہ حسین ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہے، فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہے، موت کے ڈر سے نکل رہا ہے، بلکہ حسین کیوں نکل رہا ہے؟ اپنے جد یعنی اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہے. آج بتائیں ہمارے اندر اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ایک مہینے میں کوئی فرش عزا پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی سیکھ گیا تو سمجھئے اس کی ایک مہینے کے بعد قابل ہوگا. فرش عزا پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھا، چاہے کسی بھی بس میں ہو. یہی تو بس کی خاصیت ہے کہ جس منبر سے ابھی یہ 10 منٹ پہلے جب کہیں رکھا ہوا تو کیا تھا؟ کرسی. مگر جیسے ہی اس سے منبر سے فضائل بیان کیا گیا مولا کا، اب یہ منبر ہو گیا. یہ تو ہمیں کسی آپ چاہے کسی جلسے میں میلاد میں جب تک آپ کرسی کو اپنے گھر میں رکھے رہتے ہیں وہ لائق احترام نہیں ہے. مگر جیسے ہی ہم نے اس کو نصب کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا کہ اس سے اب مسائل بیان کیا جائے گا، اب اس
اب اس سے کردار رسول اللہ بیان کیا جائے گا، اب وہ ہمارے لیے رہتے درام ہو گیا۔ یہ تو ہمیں چوتھے ماہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ تو ہمیں چوتھے امام نے بتایا تھا۔ آج کی تاریخ ایک سفر کی ہے، جب امام کا نام ہے دربار یزید میں پہنچے تو وہ یزید کے بکا ہوا ذاتی جو تھا وہ چند پیسے پہ بکا ہوا یزید کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بیان کر رہا تھا۔ تو جب امام سید سجاد پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا او بکے ہوئے یزید کے چند پیسے پہ ذاتی اتر جا لکڑی کے ڈھیر سے۔ امام نے کیا کہا؟ وہ بیان کر رہا تھا منبر سے، مگر امام نے کیا کہا کہ اتر جا لکڑی کے ڈھیر سے۔ مولا دیکھیے تاریخ میں دو ہی شخصیت تو ایسی ہے جس نے منبر کو لکڑی کا ڈھیر کہا۔ ایک سلسلے کے مولا کائنات چوتھے خلیفہ نے بیان کیا تھا، کیا کہا تھا؟ جب مولا کائنات مسجد النبی میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد مولا کائنات ایک سینے سے ہوتے ہوئے چوتھے سینے پہ پہنچ گئے تو لوگ جو نمازی تھے وہ اپنے ہاتھ میں چیلے اڑیا کرنے لگے۔ ارے مولا کائنات علی بن ابی طالب وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات نے نمازیوں اور اصحاب کے چہرے کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کیا تم رویا کرتے ہو؟ تم سوچتے کہ میں وہاں پہنچا ہوں جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے؟ تو سوچو یہ لکڑی کا منبر ہے، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، یہ لکڑی کا منبر ہے۔ میں تو وہاں بیٹھا ہوں جہاں پہ جوش محمد پہ آ کے میں بیٹھا ہوں۔ تم اس لکڑی کی بات کر رہے ہو؟ میں تو مہر نبوت جہاں لگی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بت رکھے ہوئے تھے تو مولا کائنات کو دوش پہ رسول اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کے خانہ کعبہ کے بت کو مولا کائنات نے توڑا تھا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا کہا تھا، بہت اچھا کہا تھا کہ دوش نبی پہ میرے بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر گئے تو چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا جب اس کو بلوا سکتا ہوں اپنے در پر میں۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک اس سلسلے کے پہلے علی نے کہا تھا کہ تم اس منبر کو اس لکڑی کے ڈھانچے کو دیکھ رہے ہو کہ جس پہ میں آ کے بیٹھ گیا، میں تو وہاں بیٹھا ہوں جہاں دوش محمد پہ مہر نبوت ہے۔ اب کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں جتنے سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں سب سے اس دور میں یا کسی بھی دور میں قیامت تک آنے والی کتاب کوئی بھی کتاب ہو جائے، کوئی بھی انسان لکھ دے، سب سے زیادہ احترام کسی کا ہے؟ قرآن مجید۔ اس سے زیادہ کوئی بھی انسان دنیا کی کوئی کتاب لکھ دے، اس سے زیادہ کوئی احترام ہے قرآن کے علاوہ نہیں۔ ہر گھر میں چلے جائیے قرآن مجید ملے گی، مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ملیں گی۔ مگر آپ کیا کرتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا قرآن مجید کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ قرآن مجید کو سب سے اوپر، اس کے نیچے باقی کتابوں کو ہم رکھتے ہیں۔ جب بھی دیکھنے والا کوئی باہر سے آئے گا، توجہ، جب بھی کوئی باہر سے آئے گا دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہے گا آپ نے کتاب غلط جگہ رکھی ہے، اس لیے کہ ساری کتابیں نیچی ہیں، قرآن مجید اوپر ہے۔ آپ یہی سوچیں اگر قرآن مجید کو نیچے رکھتے اور باقی کتاب کو اوپر رکھتے تو کیا کہے گا سامنے والا؟ آپ کو قرآن کے احترام کے بارے میں نہیں پتا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب سے اوپر رکھی جائے گی۔ مگر یہی اگر آپ کے گھر میں دو قرآن ہو، آپ کے گھر میں اگر دو قرآن ہو، ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھے تب وہ یہ کہے گا کہ آپ نے غلط کیا، تب تو کوئی یہ نہیں کہے گا نا کہ آپ نے غلط کیا، اس لیے کہ دونوں ہے قرآن مجید، یہ ہے قرآن سامع، ہمارے قرآن مجید۔ جب ایک قرآن کو دوسرے قرآن میں رکھنے سے بے احترامی نہیں ہوتی تو رسول خدا کے دوست پہ چملی آ کے تکلیف ہے۔ میں اور علی نور کا ایک حصہ ہوں، میں اور علی نور کا ایک حصہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک سیب لے، سیب کو کاٹے تو آدھے حصے میں جیسے مزہ ملے گا ویسے ہی آدھے حصے میں آپ کو مزہ ملے گا۔ اسی طرح مولا کائنات اور رسول
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے، میں نے بیان کیا نا کہ اگر یہ کیا نام ہے ابھی آدھے گھنٹے پہلے اس کا احترام نہیں کر سکتے تھے، مگر جیسے اس کو لا کے اس مسجد میں سرجوڑا کی مسجد میں رکھ دیا کہ اب اس مجلس میں اس کا استعمال کیا جائے گا، آپ تمام جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ ایک تو پہلے علی نے بتایا تھا، ایک چوتھے علی نے جب دربار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا وہ یزید کے بکے ہوئے چند پیسے پہ ساکن تو کیا یزید کے بارے میں بتا رہا ہے؟ اترے مولا کائنات یہ سید سجاد آپ کیا دیکھ رہے ہیں منبر ہے؟ مولا جواب دے کہ نہیں، منبر وہی ہوتا ہے جس سے ہمارے فضائل بیان کیے جائیں۔ اگر کوئی آگے اپنے گھر کے فضائل پڑھنے لگے تو یہ مت کہیے گا کہ مولوی نے منبر سے بیان کیا، یہ کہیے گا مولوی نے کرسی سے بیان کیا۔ منبر وہی ہے جس سے اہل بیت رسول اور آل رسول کے فضائل پڑھے جائیں۔ ایک سلوات دے دیں۔ یہ ایام ایسا ہے، ہمیں ہر سال ایام ایسا ہمارے جسموں کو، ہمارے کردار کو جھنجھوڑتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں تک آواز آ رہی ہے، میں نے شاید اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ایام عزا کا چاند نکلا فوراً ہم نے کیا نام ہے کسی بھی نبی کے بارے میں فضائل لگا دیا، ہم نے محرم کے حوالے سے دوہا اسٹیٹس پہ لگانا شروع کر دیا، ہم نے محرم کے حوالے سے کوئی چیز لگانی شروع کر دی۔ جتنے بھی آج ماشاءاللہ سے جتنے نوجوان ہیں سب کے ہاتھ میں موبائل ملے گا، ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آج جتنے میں چلے جائیے شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہے جو فیس بک نہ چلاتا ہو، ٹویٹر نہ چلاتا ہو، واٹس ایپ نہ چلاتا ہو، انسٹاگرام نہیں چلاتا۔ جتنے نوجوان ملیں گے سارے لوگ جیسے ہی ماہ مبارک کا چاند، ماہ ایام عزا کا چاند نکلتا ہے فوراً اسٹوری لگانے لگتے ہیں محرم کے حوالے سے۔ تو نوجوانوں یہ سمجھ لو یہ ماہ ایام عزا کا چاند جو ہر سال نکلتا ہے تمہارے موبائل کے اسٹیٹس کے لیے نہیں نکلتا ہے بلکہ تمہارے کردار کے اسٹیٹس کے لیے نکلتا ہے۔ ہمارے کردار کو استعمال کرنے کے لیے کل تک اگر تمہارے بھائی بھائی میں رنجش تھی تو یہ ماہ ایام عزا کا چاند رنجش دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ کل تک گاؤں میں اگر تمہارے خرافات تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تو آج یہ ماہ ایام عزا کا چاند خرافات دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ ماہ ایام عزا کا چاند اس لیے آیا ہے بلکہ موت ہر کسی کو آتی ہے، اس سے کوئی انسان چھٹکارا نہیں کر سکتا، کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اب روایت میں ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار میں بھی چلے جاؤ تو موت تمہیں بھاگ دے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کبھی پتھر ہوتے تو دیکھیں کہ پتھر کے اندر کوئی چنکی پڑی ہوئی ہے، جیسے اللہ وہاں رزق پہنچاتا ہے ویسے ہی وہاں موت بھی آنی ہے۔ ایک سلوات دیکھتے ہیں ماں کسی بھی عالم میں ہو، چاہے اس کا بیٹا عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، مگر ماں کے لیے وہ بیٹا بچہ نہیں۔ قرآن نے کہا ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ کے سامنے قرآن نے کہا ہے سر جھکاؤ۔ سر جھکانا صرف کس کے سامنے ہے؟ خدا کے سامنے۔ اگر کسی اور کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو یہ تمہاری سجدہ تمہارے منہ پہ دیکھو، مگر خدا کے ساتھ جو قریب حصہ کیا ہے ہمارے جسم میں؟ دونوں بازو شاہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب والدین کے سامنے جاؤ اسے جھکا دے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے ذرا سا تو پیسہ نہیں آ گیا ماں باپ کے، آج بچوں کے ہاتھ میں ماں باپ کو ہمارا چہرہ کے بات کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے اس عالم میں کہ جب ہم 2 یا 3 سال کے تھے، جب ہمیں عقل پوری طرح مکمل نہ تھی، ہم جو چیز بھی ضد کیا کرتے تھے ماں باپ میں دیا کرتے تھے، مگر آج کیا ہوتا ہے ذرا سا پیسہ نہ آ گیا ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے نوکر کو رکھ دیا، گھر میں خادمہ کو رکھ دیا۔ تم کیا جانو، صحیح مسلم صحیح بخاری بھی کہتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ
سے زیادہ احترام کس کا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا مانگا. پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر کس کا احترام کیا جائے؟ پھر رسول نے کہا مانگا. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا احترام کیا جائے؟ پھر رسول نے کہا مانگا. اب جب چوتھی دفعہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کا احترام کیا جائے گا؟ آپ بات کرو. 3 بار رسول خدا نے کہا ماں کا سب سے زیادہ احترام. اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی شخص آیا بھاگتے بھاگتے یا رسول اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. رسول نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے. کہا جاؤ قبر پہ جا کے دعا مانگو. آج یہ نہ کوئی سوچے کہ ہمارے درمیان سے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، جو دنیا میرا باپ، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین بچپن میں گزر جاتے ہیں، جن کے والدین بچپن میں گزر جاتے ہیں، مگر جب بیٹا ان کا اس عمر میں پہنچتا ہے اور کوئی ترقی کرتا ہے تو ہمارے بستی کے ہی بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کی دعا لگ رہی ہے. کیا کہتے ہیں بزرگ؟ کہ ماں باپ کی دعا لگ رہی ہے. ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پتا چلا جانے والا چلا تو گیا، جانے والی چلی تو گئی ہے، مگر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دعا کر رہی ہے. تو لہٰذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ماں تک اور باپ تک ہم زندگی میں جب تک جیے تھے ہم کچھ کھلاتے تھے پلاتے تھے، مگر آپ کو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمیں تحفے میں پیش کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے پیش کرنا ہے. یہ مجلس حسین کرنا ہے، ان کے نام پہ صدقہ دینا ہے، ان کے نام پہ خیرات دینا ہے، یہ ہمیں پہنچتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ ان تک پہنچتا ہے. اگر نہ پہنچتا ہوتا تو ریٹرن کیا نام ہے اس کی دعا کرنا پہنچتی. صلوات کے دے اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رابطہ ہے، وہ قصہ ہے چہارہ معصومین کا رابطہ ہے، رسول آئے رسول کا رابطہ ہے، دنیا کا رسول ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ مجلس حسین کیا، ان کے نام سے اتنے لوگ کھانا کھلائیں گے. کوئی شخص پہنچ دے نے بھائی اردو بھائی آپ نے اتنا خرچ کیا ہے واقعہ کے نام پہ، ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اتنا خرچ کر دیا، ماشاءاللہ مجلس کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، تبرک کا انتظام کیا، آنے جانے کا انتظام کیا، مجھے بلایا، اتنا خرچ کیا، آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ کا تو پیسہ ہی چلا گیا. کیا انہیں کچھ پہنچا؟ جب نہیں پہنچتا ہے تو دیکھیں جب انسان ہم اور آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور سامنے والا اطمینان بخش ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی خوشی بتا دیتی ہے، اس کے چہرے کی خوشی بتاتی ہے. اور یہ دنیا کا دستور ہے نا. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ یہاں پہ ہوں گے جن کے کوئی عزیز باہر ملک میں رہتے ہوں گے، سعودی میں، دبئی میں، بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں بچے، ایسا نہیں ہے. آپ فون کریں گے اپنے رشتہ دار کو، فلاں شخص، اے بیٹا، اے بھائی، اے بابا، میرے جیب میں کچھ پیسہ نہیں ہے، آپ میرے لیے 10,000 بھیج دیجیے. آپ میرے لیے 10,000 بھیج دیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بھیج دیں گے. اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے جو ہندوستان کی کرنسی ہے کیا وہ سعودیہ کی کرنسی ہے؟ کیا وہ یورپ کی کرنسی ہے؟ نہیں. ہندوستان کی کرنسی کا نام ہے روپیہ، پیسہ. وہاں کی کرنسی کا نام ہے دینار، درہم، ریال. اب ادھر سے اس نے کیا ڈالا؟ ریال. مگر جب آپ لینے گئے تو کیا ملا؟ روپیہ. یہ بھیا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے ڈالا تھا ریال، یہ ملا آپ کو روپیہ. اس نے اپنے ضرورت کے حساب سے ڈالا، آپ نے اپنے ضرورت کے حساب سے نکال لیا، اپنے ضرورت کو پورا کر لیا. اس نے ڈالا ریال، درہم، دینار، آپ کو ملا روپیہ، پیسہ. یہ ہوا کیسے؟
میں نے کہا بھیا یہ ہوا کیسے کام؟ مولوی صاحب کچھ دنیا کے بارے میں بھی جانیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو پتا نہیں دونوں کنٹری کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ اگر ہم اس کے پیسے کو وہاں سے ڈالیں گے تو انڈین والے لوگ انڈین کرنسی میں بدل کے دیں گے۔ ایک ایکسچینجر ہے، رابطہ ہے، وہاں کے بینک یہاں کے بینک میں معاہدہ ہے کہ اگر وہاں کے پیسے کو ڈالا جائے تو یہاں کا پیسہ ہمیں بدل کے دیا جائے۔ تو بھیا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو 1400 سال سے یہی چلا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان بھی ایک روابط ہے جو 4 معصومین ہے۔ ہم نے یہاں پہ اپنے مرحوما کے نام پہ، مرحومین کے نام پہ گوشت پہ نظر دیا، روٹی پہ نظر دیا۔ اہل بیت نے اسے ایکسچینج کر کے جنت میں کبھی سیب کی شکل میں پیش کیا، کبھی انار کی شکل میں پیش ہمارے درمیان کی ایکسچینجر ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ سنجوگا کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی اپنے گھر کا تار ڈالے جا کے ٹرانسفارمر سے نہیں جوڑ دے گا۔ کیا ہوگا؟ چھوڑ دینے سے پتا چلا پورے گھر کی بجلی ختم، سب کچھ پھونک جائے گا۔ کیا کرتا ہے؟ ایک روابط ہے، وہاں سے ہمیں پول کے لے جانا ہے، پھر وہ مین تار جا کے ٹرانسفارمر سے جڑے گا، وہاں کے بعد وہ ٹھنڈا پاور میں جائے گا، اسمارٹس تک جائے گا، یعنی ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور وہاں تک جانے کے لیے یہی وجہ کہ خدا نے رسول کو ہمارے جیسا بنا کے بھیجا، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں، ہمارے جیسا بنا کے بھیجا۔ اگر جنات خدا نخواستہ آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی جن آ جائے تو سب لوگ فرار کر جائیں گے یہاں سے۔ کوئی اجنبی شخص کا آ جاتا ہے تو سب لوگ فرار کر جائیں گے۔ اسی وجہ سے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خدا نے انہیں نور کا بنا کے بھیجا، ہمارے جیسے انسان۔ اور سنتے رہتے ہیں نا، جلسے میں ملا کر مجلس میں سنتے رہتے ہیں کہ نبی کا کوئی سایہ نہیں ہے اور ہمارا تو سایہ نہ ہے۔ ذرا سوچے جب ہمارا سایہ ان کے سایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کیا ہم خاک نبی کا مقابلہ کریں گے؟ سلوات بھیجے پر موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اس سے کوئی فرق کیا نہیں کر سکتا۔ ماں کا احترام دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ماں کے لیے بہت ساری روایتیں کہ جنت و تحت اقدام امہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ذرا سوچے ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون کا مرتبہ، اگر نیک خاتون ہے، گھر میں ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، اگر خاتون نیک ہے تو ہمارے گھر کو وہ جنت بنا دیتی ہے، اگر خاتون کا کردار بدکردار ہوتا ہے تو وہی گھر ہمارے لیے جہنم بنا دیتی ہے۔ لہذا جب روایت میں یہ ہے جب تم شادی کے لیے کسی کے گھر پہ رشتہ بھیجو تو اپنے لیے زوجہ تلاش نہ کرو بلکہ آنے والے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو، ماں تلاش کرو۔ جب اس دنیا میں وہ آئے اسے کردار ویسا دیا جائے تو حسین بنے۔ اس لیے آج پوری دنیا دیکھے پریشان ہے ہر سے، جو بھی حسین کا ماننے والا ہے، وہ جس نے کربلا سے درس لیا ہے، آج وہ ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم ہے۔ چاہے وہ مظلوم کہیں کا بھی ہو، غزہ کے مظلوم ہو، فلسطین کے مظلوم ہو، لبنان کے مظلوم ہو، یمن کے مظلوم ہو، ہندوستان کے مظلوم ہو، چاہے ایران کے مظلوم ہو، ہر حسینی مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف ہے۔ یہی تو درس ہمیں کربلا والوں نے۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جب ایران حسینی ہونے کا کردار پیش کر رہا ہے، آج ذرا سوچے، آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے، ذرا سوچے آیت اللہ خامنائی جو شہید ہو گئے، جنہوں نے مظلوم فلسطین کے لیے جان دے دیا،
مظلوم غزہ کے لیے جان دے دیا، کیا انہوں نے باپ کا کردار انجام دیا کہ نہیں دیا؟ باپ جب تک گھر میں ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں پہ آنچ آ جائے، باپ جب تک گھر میں ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں عورتوں پہ آنچ آ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا جب میڈیا والوں نے بتایا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا جب آیت اللہ خامنائی سے کہا گیا کیا کہ دشمن آپ کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کو ٹارگٹ پہ لیے ہوا ہے، لہٰذا آپ کوئی محفوظ جگہ پہ چلے جائیے۔ کیا جھوٹا کہا آیت اللہ خامنائی نے؟ یہ بتاؤ کیا تم پورے ایران والوں کو لے جا کے محفوظ جگہ پر چھپا سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کیا تم سارے ایرانیوں کو بنکروں میں لا کے چھپا سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کیا کردار نبھایا کہ نہیں نبھایا باپ کا کردار؟ جب تک زندہ تھے کہا جہاں تک ہمارے پوری قوم میں ایرانی بھائی ہم بھی نہیں گے، ہم اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں کرتے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کیا نام ہے ایران کا تو اسلام نہیں ہے، ایران اسلام پہ نہیں ہے۔ اگر ذرا سوچے اگر ایران اسلام پہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں بہت سال پہلے ماتھر لکھنوی نے بیان کر دیا تھا۔ کوئی ماتھر لکھنوی مسلمان شاعر نہیں ہے، اس نے بہت پہلے کہا تھا آج سعودیہ دبئی والے کھا رہے کعبے کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ ابھی عام دنوں میں جائے حج عمرہ کرنے کے لیے تو 2 لاکھ کا خرچہ، جب یہی افضل ذوالحجہ میں جائے حج کرنے کے لیے تو 4 لاکھ کیوں؟ بھیا تم مسلمان ہو، تمہیں تو چاہیے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو کچھ کم کر دو پیسے میں۔ بھائی تم اس کے نام پہ کھائے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ایران کا اسلام نہیں ہے۔ یہ تو بہت پہلے ماتھر لکھنوی جو ہندو شاعر تھا اس نے کہا تھا، کوئی مسلمان شاعر نے نہیں کہا تھا۔ ماتھر لکھنوی نے کہا تھا کہ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کا کیا اور مسلمان رہے، یہی اسلام ہے۔ تو اس اسلام سے توبہ ماتھر شاہ پیغمبر نے کیا، ہم مسلمان رہے۔ سلوات دے دے ایک ماں کے سارے سوال، ہر کوئی جو دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کا ذریعہ ماں، رب حقیقی پروردگار رب مجازی ہے ماں، جو ہر کوئی دنیا میں آتا ہے اسے لانے کا ذریعہ کون ہے؟ ماں ہے۔ اگر ماں نہ ہو، ماں کا کردار، ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں تو کیا کیا بیان کیا جائے۔ مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حج اللہ خدا توفیق دے آپ سب لوگ حج کرنے کے لیے جائیں، مستقی ہو جائے کہ جب سے جب حج کرنے کے لیے آج جب جائیں گے حج کرنے کے لیے، ذرا سوچے حج کرنے جائیں گے تو سنتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا کیا جاتا ہے؟ چکر لگایا جاتا ہے، دوڑ لگایا جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سنت اسماعیل نہیں ہے۔ اگر سنت اسماعیلی یہ ہوتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، یہ سنت اسماعیل اگر ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ اگر سنت اسماعیل ہوتا تو واجبات میں حج یہ ہوتا کہ جو بھی مسلمان کر رہا ہے کرنے وہ ایڑیاں نہ کرے، اس لیے کہ جناب اسماعیل نے ایڑی رکھی تھی تب تو زمزم نکلا تھا، مگر آج صفا اور مروہ کے درمیان خدا نے چکر لگا کے بتا دیا کہ دیکھو جناب حاجرہ ماں ہونے کے وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ آج مسلمانوں کو پڑھنی پڑے کہ تم صفا اور مروہ کا چکر لگاؤ۔ رسول کے ماں کا مرتبہ اتنا سکتا ہے انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں اولاد کو چاہیے کہ ماں کا احترام کرے، ماں کا سب سے زیادہ احترام کرے۔ ماں کسی بھی عالم میں ہو، قرآن میں کہا ہے کہ تم ان سے چھڑک کے بات نہ کرو، تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر لفظ اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ قرآن میں ہوتا، ابن قرآن میں بھی ہوتا، ابن قرآن میں بھی ہوتا، خدا بولا اف۔ انسان ہمارا بھائی جان ہمیشہ بھی کہتے تھے کوئی بھی کام ہو، قرآن نے اس کے لیے کہا کہ اپنے والدین کے سامنے اف کرو۔ ذرا سوچے ہمارا ختم کر رہا ہوں میں بزرگوں، بھیا میں ادا چل رہا ہے
مسلسل ایک محرم سے پورا مہینہ گزر گیا مصائب سنا اور سننے کے بعد حسین کو اس لیے کہ حق ہے نہ کربلا والوں کی جیسے کوئی قربانی پیش کر سکتا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا چند منٹ کے لیے رکے پیاسے ہوتے ہیں, ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. کربلا والوں نے 3 دن کہانی سنی. آج کا دن ہے, ایک سفر روایت کے جملے ہے کہ یہ قافلہ جو وسیع کر کے 11 محرم کو لے جایا گیا تھا, آج وہ قافلہ شام میں ہو گیا. ایک طرح سے کیا ہے ذرا سوچے مسائل کتنا زیادہ ہے, تاریخ زیادہ لکھتا ہے. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو قافلہ لکھتا ہے تاریخ میں, آپ کو دیکھا ہے نا کہ اگر دنیا میں کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگ جائے اور پیروں میں بیڑی لگ جائے تو اسے چلنے سے کتنا تکلیف ہوتی ہے. ہائے ایک رسن ہے اور 18 گلے ہیں. ذرا سوچے اس نے جناب سکینہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا تو یزید ملعون نے جناب سید سجاد سے سوال کیا, اے سید سجاد, سکینہ کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے, کبھی گھٹ بیٹھنا چاہتی ہے, وجہ کیا ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا, اے یزید تو نہیں دیکھتا ہمارے بھوکیوں کی قد زیادہ ہے, سکینہ کی قد کم ہے. ارے جب بیویاں اٹھتی ہے سکینہ کے گلا میں جاتی ہے. ایک ماں دنیا سے گئی ہے, اس ماں نے دنیا سے چلی گئی, مگر سب کچھ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مرحوما کو غسل دیا گیا ہوگا, مرحوما کو کفن دیا گیا ہوگا. ارے بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا کے انہیں اسلام میں دفن کر دیا گیا ہوگا. ہائے جو حسین کی ازادار تھی, ارے اسے تو غسل دیا گیا, اسے کفن دیا گیا, مگر ہائے میرا مولا خود ہے جو 3 دن تک بے گول و کفن کربلا کے زمین میں بنا. اے ارباب رضا, یہ قافلہ جب آج دربار میں پہنچا, یہ جب جیسے ہی یزید کی بیوی نے ہند نے سنا کہ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے, اس نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قیدی کیسے ہوتے ہیں. اے ارباب رضا, روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی قافلہ اندر داخل ہوا ہند ایک جگہ آ گئی, ارے سر پہ اس کے ردا ہے. ارے جیسے ہی جناب زینب کی نظر ہند پہ نہ پہنچی, ایک دفعہ جناب زینب نے جناب کلثوم سے سوال کیا, اے بہن کلثوم کیا تو اسے پہچانتی ہے؟ جناب کلثوم نے کہا, اے شہزادی, جب سے عباس مارے گئے میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. شہزادی, جب سے میرے عباس مارا گیا میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. اے ارباب رضا, ایک دفعہ یزید کی بیوی نے سوال کیا, من ای بلد انتم, تم لوگ کون سے شہر سے ہو؟ ارے جناب زینب نے کہا, نحن بالمدینہ, ہم مدینے سے. ارے جیسے ہی مدینے کا نام سنا ایک زینہ نیچے اتر آئی, کہا مدینے میں کہاں سے گئے؟ کہا ہم قبیلے بنی ہاشم سے. قبیلے بنی ہاشم سے. ارے جیسے قبیلے بنی ہاشم کا نام سنا, کہا یہ آپ قبیلے بنی ہاشم سے ہیں, تب تو آپ میرے حسین کو پہچانتی ہوں گی, تب تو عباس کو پہچانتی ہوں گی, تب تو علی اکبر کو بھی پہچانتی ہوں گی. کہا ہاں ہم سب کو پہچانتے ہیں, بس اتنا سننا تھا. ایک دفعہ جناب زینب نے کہا, اے ہم, کیا تو حسین کی بہن کا نام نہیں پوچھے گی؟ اتنا سننا تھا. ہند نے کہا خبردار, ارے حسین کی بہنوں کا نام نہ لینا. ارے کہاں شہزادیاں, کہاں یہ شرابیوں کا مجمع, اتنا سننا تھا. جناب زینب نے کہا, اے ہندو نے نہ پہچانا, میں زینب. ارے جیسے ہی زینب کا ہند نے سر سے ردا پھینکا, ارے یزید تو نے کیا کر دیا, آج رسول کو خیر کر دیا. اے زینب, حسین مارے گئے, اکبر مارے گئے,
Allah Taala mengambil saya akan menjelaskan karena Allah minna innaka rasulullah Peradilan hamaरी सबका सत्य फरमा परदिगार हमारे मुखातिब ने किया जा पूरा परदिगार हमारे मोहम्मद जान आदि अहले बैत चाहने वाले जान मान सदा नाम सदा फरमा परदिगार हमारे जो औलाद मौजूद है लेकिन की आजाद है परदिगार तमाम आजाद जो फरमा परदिगार मजलूम की हिफाजत फरमा परदिगार मजलूम की हिफाजत फरमा परदिगार जालिमीन का खात्मा फरमा परदिगार अमेरिका इजराइल जैसे नजरिया करने वाले तमाम लोगों का खात्मा फरमा परदिगार ईरान की हिफाजत फरमा मजलूम गाजा मजलूम फिलिस्तीन मजलूम लबनान मजलूम ईरान की हिफाजत फरमा परदिगार वतन फलस्तीन की हिफाजत फरमा परदिगार हमारे पैगाम जो है बड़े मौसम अल्लाह सुबह आनाई और मर्द मुस्लिमीन अल्लाह सिस्ताना की हिफाजत फरमा परदिगार हमारा